زہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب، امریکہ میں تاریخ رقم ہو گئی۔ حریف امیدوار اینڈریو کومو کو ٹرمپ کی حمایت بھی نہ جتوا سکی۔ کامیابی کے بعد اپنی پہلی تقریر میں ڈیموکریٹ ممدانی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غور سے سن لیں، کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچ نکلنے کی چھوٹ دی۔ ہم نے موروثی سیاست کو شکست دی۔ نیویارک کے شہریوں نے بتا دیا کہ اب طاقت امیروں کے ہاتھ میں نہیں۔ نیویارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں مسلمان اور ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہوں اور میں اس پر معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں۔ ممدانی نے کہا، یونینز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مزدوروں کے حقوق مضبوط بنائیں گے۔ آج کی رات سے نیویارک ایک مہاجر کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 34 سالہ ممدانی کو 50.4% اور ان کے حریف سابق گورنر اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹ ملے۔ زہران ممدانی کو ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ انتخابی منشور میں کرایوں میں اضافہ روکنے، مفت پبلک بس سروس اور شہر کے زیر انتظام گروسری سٹورز قائم کرنے جیسے وعدوں نے ممدانی کو ترقی پسند ووٹرز میں مقبول بنایا۔ زہران ممدانی معروف فلم ساز میرا نائر اور ماہر تعلیم پروفیسر محمود ممدانی کے صاحبزادے ہیں۔ وہ 2018 میں کوئنز سے ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور تارکین وطن اور کم آمدن والے طبقات کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ زہران ممدانی کے حریف امیدوار سابق گورنر نیویارک اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ جیت پر زہران ممدانی کو مبارکباد۔ امریکی صدر ٹرمپ کو دھچکا، ورجینیا اور نیو جرسی میں گورنر کے الیکشن میں بھی ڈیموکریٹس کامیاب۔ ایبیگیل اسپینبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب، نیو جرسی میں مکی شیرل پہلی خاتون ڈیموکریٹ گورنر منتخب۔ ورجینیا میں ہی ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی نائب گورنر کا الیکشن جیت گئیں۔ غزالہ ہاشمی پہلی بھارتی نژاد اور پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ ریاست نیو جرسی کے شہر جرسی میں مصعب علی میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لاہور میں پیدا ہوئے مصعب علی سن 2000 میں والدین کے ساتھ جرسی سٹی منتقل ہوئے۔ 9/11 کے بعد مصعب کے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ان کی ٹیچر والدہ کو حجاب کرنے پر شدید تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ریپبلکنز کی شکست کی 2 وجوہات بتا دیں۔ کہا، ووٹرز کے مطابق ایک وجہ بیلٹ پر ان کا یعنی ٹرمپ کا نہ ہونا اور دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ ٹرمپ نے 2026 کے وسط مدتی انتخابات سے قبل بذریعہ ڈاک ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا، اس کا مقصد انتخابات کو شفاف بنانا ہے۔ بذریعہ ڈاک ووٹنگ غیر شفاف، مہنگی اور متنازع ہے۔ ریاستیں ووٹوں کی گنتی میں وفاقی حکومت کی ایجنٹ ہوتی ہیں۔ انہیں وہی کرنا چاہیے جو وفاقی حکومت ملکی مفاد میں ضروری سمجھے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ انتخابات کے طریقہ کار پر ممکنہ ایگزیکٹو آرڈر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نیویارک کے میئر کے الیکشن کے موقع پر قدامت پسند یہودیوں نے زہران ممدانی کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ صہیونیت کے خلاف احتجاج، کہا، ہمیں زہران ممدانی کی حمایت کرنا ہے۔ اگر ممدانی ہارے تو صہیونیت جیت جائے گی۔ اگر نیویارک کے لوگ صہیونیت کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اس شہر کو اسرائیل کے قبضے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں ممدانی کو ووٹ دینا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زہران ممدانی کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اب کراچی سے نیویارک تک انسانیت کا منشور بن چکا۔ ممدانی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان صرف نعرہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ رواں سال پی آئی اے کی نجکاری مکمل ہو جائے گی۔ 3 ڈسکوز کی نجکاری پر بھی کام جاری ہے۔ ریکوریک منصوبہ 2028 میں باقاعدہ طور پر فعال ہوگا۔ ریکوریک کی پہلی برآمد $2.8 ارب کی ہوگی۔ کراچی میں فیوچر سمٹ اور کراچی چیمبر آف کامرس سے خطاب میں انہوں نے کہا، پائیدار معاشی ترقی کے لیے ڈھانچہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ڈیجیٹائزیشن سے معیشت میں شفافیت آئے گی۔ اگلا بجٹ FBR نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ ٹیکس اصلاحات تاجر برادری کی مشاورت سے کی جا رہی ہے۔ قومی ایئر لائن انتظامیہ کی احتجاج کرنے والے ایئر کرافٹ انجینئرز کو مذاکرات کی پیشکش، ضروری پروازیں کلیئر کرنے کی درخواست۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایئر کرافٹ انجینئرز نے معاملات حل ہونے تک سب ضروری پروازوں کی کلیئرنس کی یقین دہانی کرا دی۔
ترجمان سیپ کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کے انجینئرز ہڑتال پر نہیں ہیں، تمام انجینئرز اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ انجینئر صرف انہیں طیاروں کو کلیئرنس دے رہے ہیں جو مکمل فٹ ہے۔ اس سے پہلے تنخواہیں نہ بڑھانے اور انتظامی دباؤ کے خلاف ایئرکرافٹ انجینئرز کے احتجاج کے باعث قومی ایئر لائن کی آج بھی 7 پروازیں منسوخ ہوئیں اور ملک بھر میں 39 پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے دوحہ میں ملاقات، دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو سراہا۔ امیر قطر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان افغانستان موجودہ مسائل حل کر کے چیلنجز پر سے پش ڈالیں گے۔ صدر کی دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز۔ امیر قطر نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور پر وقت قرار دیا۔ کہا قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ امیر قطر کا صدر پاکستان کی دعوت پر آئندہ برس کے شروع میں دورہ پاکستان کا اعلان۔ صدر زرداری کے دوحہ میں چین کے نائب صدر ہانگ جینگ سے بھی ملاقات، سی پیک کے کامیاب نفاذ سمیت ہر مشکل گھڑی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ چینی نائب صدر کی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل جمعے کو سینٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے منظور کیے جانے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن دیگر اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم، اے این پی، اے پی کو بھی اعتماد ملے۔ اسلام آباد کی عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹس کے 2 کیسز سے بری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل منجوکا نے فیصلہ سنا دیا۔ اعظم سواتی کے خلاف ڈاکا ایکٹ کے تحت 2 مقدمات درج تھے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید کا توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ کہا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے عمرے پر جانے کی اجازت دی تھی۔ عدالتی احکامات کی کاپی بھی متعلقہ اداروں کو بھیجی گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچا تو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ لاہور میں موسمی تبدیلی کے ساتھ فضائی معیار میں بہتری۔ فضائی آلودگی سے متاثرہ بڑے شہروں کی عالمی فہرست میں کئی دن بعد لاہور 7ویں نمبر پر آ گیا۔ AQI 166 ریکارڈ۔ پاکستانی شہروں میں کچھ دیر پہلے بہاولپور 400، ملتان 297 AQI کے ساتھ سر فہرست۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی فہرست میں کچھ دیر پہلے ڈیرہ غازی خان 222 AQI کے ساتھ پہلے، ملتان 207 جبکہ بہاولپور 202 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی شہریوں سے کلین اینڈ گرین پنجاب ویژن میں حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ کہا لاہور کا AQI معتدل درجے پر ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ شہری رش کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وادی کاغان میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ بیسر میں رات سے پھنسے سیاحوں کو ناران منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بیسر میں 150 سے زائد سیاح اور 50 کے قریب گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔ سیاح شدید برف باری کے باعث بابو سر ٹاپ کے قریب پھنس گئے تھے۔ بابو سر ٹاپ، نانگا پروت، پٹوگاہ ٹاپ پر وقفے سے برف باری جاری۔ نیو یارک has elected a 34-year-old Muslim mayor. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. We had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zoran Mamdani, and we were successful. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. کراچی سے تبدیلی نیو یارک تک پہنچ گئی۔ کراچی کی طرح نیو یارک نے بھی 34 سالہ میئر کا انتخاب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیوچر سمٹ سے خطاب۔ کہا کچھ سال پہلے کراچی شہر نے بھی ایک نوجوان میئر منتخب کیا۔ ہمیں نیو یارک کے سابق گورنر جیسے لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور ہم کامیاب رہے۔ تو تبدیلی کا آغاز شہر کراچی سے ہوا اور اب یہ نیو یارک پہنچ گئی ہے۔
نیویارک میئر کے الیکشن میں مختلف نسلی گروہوں میں زہران ممدانی کو واضح برتری. سیاہ فام ہسپانوی سمیت ایشیائی ووٹرز کی اکثریت ممدانی کے ساتھ دکھائی دی. ایگزٹ پولز کے مطابق 61% نے ممدانی کے حق میں ووٹ دیا. سفید فام ووٹرز میں 44% ممدانی جبکہ 41% نے اینڈریو کومو کو چنا. سیاہ فام ووٹرز میں 52% ممدانی، 37% نے کومو کو ترجیح دی. ہسپانوی لاطینی ووٹرز میں 46% ممدانی جبکہ 37% کومو کے ساتھ کھڑے دکھائی دیا ہے. نو منتخب میئر زہران ممدانی کی جیت پر سابق امریکی صدر اوباما خوش. تمام ڈیموکریٹک امیدواروں کو کامیابی پر مبارکباد دی. کہا مستقبل کچھ روشن نظر آ رہا ہے. سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ممدانی نے امریکی سیاسی تاریخ کا بڑا اپسیٹ کر دکھایا. ممدانی نے ثابت کیا کہ ورکنگ کلاس کی حکومت بن سکتی ہے. لندن کے میئر صادقان کی بھی نو منتخب میئر کو کامیابی پر مبارکباد. کہا لندن کی طرح نیو یارک میں بھی امید جیت گئی. نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ راما دواجی کی اپنے شوہر کی جیت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق بطور آرٹسٹ راما دواجی نے ممدانی کی انتخابی مہم کی شناخت بنائی، انتخابی پوسٹرز اور لوگوز تک کی خود ڈیزائن کی. زہران ممدانی نے اپنی اہلیہ سے متعلق کہا تھا کہ راما صرف میری اہلیہ نہیں، ایک باکمال آرٹسٹ ہیں جو اپنی شناخت الگ انداز میں قائم کرنا چاہتے ہیں. ممدانی کے دوستوں اور قریبی حلقوں نے راما دواجی کو غیر معمولی اور متاثر کن شخصیت قرار دیتے ہوئے عصر حاضر کی لیڈی ڈایانا تک کہا. راما دواجی ٹیکساس میں پلی بڑھی، دبئی میں تعلیم حاصل کی اور 4 سال پہلے نیو یارک منتقل ہوں. اسرائیل کے وزیر برائے تارکین وطن نے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کو حماس کا حامی قرار دے دیا. سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ وہ شہر جو کبھی عالمی آزادی کی علامت تھا، اس کی چابیاں ایک حماس سپورٹر کے حوالے کر دی گئی ہیں. ممدانی کے خیالات 9/11 میں 3000 شہریوں کو ہلاک کرنے والے جہادی انتہا پسندوں سے مختلف نہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی شناختی کارڈز اور دستاویزات سے متعلق کام تیزی سے نمٹانے کی ہدایت. لاہور میں نادرا سینٹر فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس شالیمار میں شہریوں سے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے. محسن نقوی کی ویل چیئر پر بزرگ خاتون کی دستاویزات بلا تاخیر پروسیس کرنے کی ہدایت. عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں کو دستاویزات کے حصول میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. دستاویزات اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے. ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ دیگر صوبوں کے مسافروں کو کراچی سے بیرون ملک جانے کے لیے کلیئرنس کرانی ہوگی. جو شخص پہلے کبھی بیرون ملک نہیں گیا اور تعلق سندھ سے نہ ہو تو اسے روک لیا جائے گا. ایف آئی اے حکام کا مزید کہنا ہے کہ متعدد افراد دیگر صوبوں سے آ کر کراچی سے بیرون ملک جاتے ہیں. ایجنٹ لوگوں کو گمراہ کر کے بیرون ملک لے جاتے ہیں اور پھر کشتی میں سوار کرا دیتے ہیں. پنجاب، کے پی اور دیگر صوبوں سے بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیلی نامی نے کہا ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر پر کام تیزی سے جاری ہے. ای چلان کا مقصد ٹریفک قوانین پر عمل کرانا ہے. نئے ٹریفک قوانین سے بہتری آئی ہے. چاہتے ہیں لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، کسی کا 1 روپیہ بھی نہ جائے. ٹریفک چلان پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق کے خلاف عدم اعتماد کب لائی جائے گی، فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. 27ویں آئینی ترمیم پر بھی سی ای سی میں مشاورت کی جائے گی. پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کے حق میں کرے گی. ضرورت کے تحت آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے. وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ جنوب ایشیا میں ڈیجیٹلائزیشن کے لیے نئے ضوابط طے کرنے ہوں گے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں جنوب ایشیائی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتی ہیں. جنوب ایشین ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری کونسل کانفرنس میں وزیر برائے آئی ٹی نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان ڈیجیٹل نیشن پر کام جاری ہے. ڈیجیٹل اقدامات سے آئندہ 4 سال میں $20 ارب کے امپیکٹ کا سامنا ہوگا. نیشنل فائبرائزیشن پالیسی پر کام شروع ہو رہا ہے. حکومت جلد 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہی ہے. چیئرمین پی ڈی نے کہا کہ تمام جنوب ایشیائی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کنیکٹیویٹی کے لیے کام کریں. ڈیجیٹل مستقبل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا.
پنجاب بھر کی فیڈ ملز میں گندم کو مرغی دانے میں استعمال کرنے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع. فیصلہ انسانی استعمال کے لیے گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا. ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹے اور روٹی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ہے. فیڈ ملز کے پاس 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم کا ذخیرہ ہے. پابندی کا اطلاق 1 دسمبر تک ہوگا.